السلام علیکم۔ اور جیسا کہ ابھی محرم چل رہا ہے اور سب کی اس کے بارے میں الگ الگ رائے ہے، بٹ ایوری ون نوز کہ یہ امام حسین کی قربانی کا مہینہ ہے، اور اس کو ہر کوئی اپنے الگ الگ طریقے سے کیوں چلا رہا ہے۔ سنی ہیں تو وہ کچھ بولتے ہیں، شیعہ ہیں تو وہ کچھ بولتے ہیں۔ مطلب ایک مہینے کے بارے میں ہم نے اتنی فرقہ واریت عام کر دی ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بننے کا حکم دیا ہے ہم اس کو توڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر شیعہ ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، کسی کو نہیں بولنا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ ان کا اپنا مسلک ہے، وہ اپنے مسلک کے اکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو کر رہے ہو وہ آپ کو نہیں بولے کہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہو۔ مسلمان ہیں ہم تو ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ وہاں بھی بولتا ہے سنی کافر نہیں، سنی بولتا ہے شیعہ کافر ہے۔ مطلب سیریسلی کیا امام حسین قربانی اسی لیے دے کر گئے تھے کہ ہم بن جائیں کہ جی ایک ان کو اتنا مان رہے ہیں کہ ان کے لیے خود کو زنجیریں مارے ہیں، اور ایک ان کو اتنا مان رہے ہیں کہ بس بول رہے ہیں کہ اگر ان کی شہادت بھی ہے تو کیا شہید زندہ ہے تو اس مہینے میں آپ شادیاں بھی کر سکتے ہو۔ لٹرلی میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی بیکاز میرا کوئی کام نہیں ہے کسی بھی فرقے کے بارے میں کچھ بھی کہنا، لیکن میں روز پوسٹ دیکھتی ہوں کہ کوئی ایک کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ایک فرقے کو، کوئی دوسرے فرقے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ کہ آپس میں فرقے نہیں ہو جاؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء کہ اور ان لوگوں میں سے یا جو کوئی بھی اپنے دین میں فرقے بناتا ہے یا خود بھی الگ الگ فرقہ اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ان سے تمہیں کوئی سروکار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ جب نبی نے کہا ہے کہ آپ سب بھائی بھائی ہو، ان کی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو کافر 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 کہنے میں اتنا مست ہو گئے ہیں کہ اپنا دین کسی کو نہیں پتا۔ یہ غم کے دن ہے اور غم کرنا چاہیے۔ ابھی غم کرنے کے انداز جن کے جیسے ہیں، کوئی ماتم کر کے کرتا ہے تو آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا نا، وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ آپ کے نظریے میں برا ہے تو آپ اس کو دلیل سے ثابت کرو، آپ اس کو یہ نہیں کہو تم یہ کر رہے ہو یہ تو کسی نے نہیں کیا۔ اس طرح کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ لوگوں کو اگر ان کی سبیل لگانا غلط لگتا ہے تو ان کو دلیل دو کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ثابت کرو۔ مطلب اگر شیعہ کربلا کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کربلا کہیں سے نہیں سیکھی، ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کہیں سے نہیں سیکھی، ہمیں بتائی گئی ہے، ہم نے اپنے علماء سے سنی ہے، انہوں نے اپنے ذاکروں سے سنی۔ حقیقت میں کیا ہے کربلا کہ بس یزید کے ساتھ بیعت نہیں کرنی، ہم ایک دوسرے کو یزید بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ایسا کرنے کا اختیار کسی نے نہیں دیا، نہ ہمارا ضمیر دیتا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے خلاف کرتے کرتے اتنا آگے جا رہے ہیں۔ یہ تو پھر ایک نسل خراب کرنا ہے، اور ہم نے قتل و عام اتنا کر دیا کہ اگر شیعہ کہیں نظر آ جائے تو اس کو قتل کر دو۔ ایک انسان کو قتل کرنا ایک نسل کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کا خوف تو ہے نہیں ہم لوگوں کو، کیونکہ جب ہمیں قرآن کے ہی نہیں پتا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ کہ اپنے درمیان کوئی بھی فرقہ واریت نہیں لے کر آؤ، فرقوں میں نہیں پڑ جاؤ۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس رسول کو ماننا ہے۔ اور جب نبی کہہ کر گئے ہیں کہ میرے اہل بیت کے بارے تم سے سوال ہوگا تو ان سے محبت ہمارا فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ لیکن ان سے کوئی اگر کسی طریقے کی محبت کرے تو اس پہ سوال اٹھانا ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ شیعہ ماتم کر کے آئے ہیں تو کیسے کر کے آئے ہیں، سنیوں نے اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر سوال کریں گے نا تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ مطلب سنیوں سے نہیں پوچھا جائے گا شیعہ کیا کر کے آئے ہیں، اور شیعہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سنی دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنے اعمال، انہیں اپنی جزا سزا کی خود فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ تم کافر ہو گئے ہو تو تمہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ کلمہ وہی ہے جو پہلے وہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ باقی عقیدہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں،
ساری دنیا مطلب جسے بھی بولو وہ کہے گا جی میں مانتا ہوں، تو آپ کو علی ولی اللہ پڑھنے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ جب مان رہے ہو، زبان سے اقرار کر رہے ہو، تو ان عربک آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ پھر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو اس بات پہ قتل کر دو، یہ تو پھر وہ یزید والی بات ہو گئی نا، کہ کلمہ پڑھنے والا تو یزید بھی تھا، نوازی تو وہ بھی تھا، لیکن حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانتا، اور تو ان میں کوئی معاملہ کوئی جنگ تھی ہی نہیں، اللہ اور رسول کو تو وہ بھی مانتے تھے، حضرت علی کے منکر تھے نا۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے کہ اس نے امام حسین نے بیعت نہیں کی اور اس نے شہید کر دیا، اور یہاں پہ بھی ہم شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، جی وہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اردو میں ہم بھی بول رہے ہوں گے، کسی سے بھی پوچھو گے تو کوئی بھی بول رہا ہے کہ جی ہاں جی ہمیں تو بڑا یقین ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اتنی باتوں پہ ہمیں خود میں بحث اور تفرقہ نہیں لانا چاہیے، ہمیں ان کو ان کے دین پہ چلتے رہنے دینا چاہیے۔ ہمارا ملک اس لیے نہیں تھا، ملک بھی ہمارا کہ ہر کوئی اپنے دین کے اکارڈنگ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس ملک سے کافروں کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے، تو تم لوگ ایک دوسرے کو نکالنے پہ لگے ہوئے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور کسی کے کچھ بھی کرنے سے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے نہ آپ کا کوئی نقصان۔ کچھ لوگ اس لیے جی شیعوں کو دیکھتے کہ عوام شیعہ ہوتی، تو یار اپنے بچوں کو نا سٹارٹ سے تعلیم دو کہ دین سکھاؤ ان کو، سناؤ نہیں کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں ذاکر یہ کہتا ہے، فلاں علماء یہ کہتے ہیں، فلاں مرشد یہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، اللہ نے قرآن دیا ہے نا، فرقوں کی بحث میں اپنے بچوں کو مت ڈالو، اللہ نے قرآن دیا اس سے رجوع کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود علم لیں پھر اپنے بچوں کو دیں، ادھر ادھر سے سن کر، کیونکہ ہر کوئی سننے والا آج بکاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سے تمہارے علم کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ ایک دولت ہے، نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں چند پیسوں میں ادھر سنیوں کے کچھ مولوی کو جی چند روپے دے دو، وہ جا کے شیعوں کے خلاف بول دو، ادھر پھر جب سے یہ فرقہ واریاں تام ہوئی ہیں ان کے ذاکر کو چند زیادہ روپے دے دو تو وہ مجلس میں آ کے بولنا شروع کر دے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں ایک کو غلط نہیں بول رہی، اور میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بالکل پرفیکٹ ہے اور کوئی بالکل غلط ہے۔ اپنا آپ قرآن سے رجوع کریں تاکہ اگر کوئی سوال کرے تو آپ اپنے علم سے اس کو جواب دے سکو، یہ نہیں کہ ہمارے فلاں مولوی نے یہ کہا تھا یا فلاں ذاکر نے یہ کہا تھا۔